अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम और आपके साथ प्रोग्राम का मेज़बान अज़हर काज़मी। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं जिसमें दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो इस कोरोना वायरस का शिकार हुए। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है कि ये अचानक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आई। सबसे पहले इसका आगाज़ चाइना से हुआ, चाइना के शहर वुहान से हुआ, और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के दूसरे ममालिक में फिरता चला गया और अब तक ये लाखों लोगों को अपनी लपेट में ले चुका है। मैं अब आपको मुख्तसर नहीं बता सकूंगा इसके अंदर। इस वक्त जो मेरे पास एक फिगर है उसके मुताबिक अमेरिका में तकरीबन कोई 11,31,000 केसेस हैं और उसमें 65,000-70,000 के करीब लोगों की अमवात हैं और कोई 1,61,563 लोग जो हैं वो शफायाब होकर घरों को जा चुके हैं। इसी तरह अगर यूके की बात करूं तो इसमें भी तकरीबन कोई 1,77,454 केसेस हैं और 27,000 लोग जो हैं वो वफात पा चुके। और चाइना में कुल 82,875 केसेस रिकॉर्ड हुए थे, 4,663 अमवात हुई। और स्पेन उसके बाद में 2,42,988 लोगों को जो है उसमें इन्वॉल्व हुए। इसके साथ साथ दुनिया के और बहुत से के ममालिक के लोग भी हैं जो अभी तक इसका शिकार हैं। दुनिया के अंदर बहुत से जो ममालिक हैं उनके डॉक्टर्स और उनके जो इदारे हैं वो कोशाएं हैं कि किसी तरीके से इसकी वैक्सीन तैयार की जाए और वैक्सीन तैयार करके इससे फिर लोगों की जिंदगियों को महफूज किया जाए। अगर दुनिया के तमाम ममालिक इसका शिकार हुए हैं तो उसमें पाकिस्तान भी इससे पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर भी अगर मैं आपको इस वक्त बता दूं कि हमारे यहाँ भी इस वक्त पंजाब में तकरीबन कोई 6,733, सिंध में 6,675, इस्लामाबाद में 365, KPK में 2,799 और बलूचिस्तान में 1,136 जो हैं वो केसेस रिकॉर्ड हुए। इसी तरह अमवात भी हुई और बहुत से लोगों की रिकवरी भी होती जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन इसका मेन कंट्रोल जो है वो लॉकडाउन की तरफ है। लॉकडाउन जो है वो बड़ी इसकी एक एथिक है, इसके जरिए ही चाइना ने इस बीमारी से निजात हासिल की और आज चाइना जो है वहां पर इस बीमारी की रेशो वो जो 0 है। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं उनका नाम है नासिर हबीब साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान सऊदी फ्रेंडशिप के। और नासिर साहब आज हमें बताएंगे कि वो एक सोशल आदमी हैं, सोशल पर्सनालिटी के मालिक हैं और वो पाकिस्तान समेत सऊदीया के अंदर बहुत सा काम कर रहे हैं और उनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं अब अपने इस प्रोग्राम में जो है वो शामिल करूंगा। और नाज़रीन आप भी सुनिएगा और मैं चाहता हूं कि नासिर साहब की तरह और लोग भी अगर दुनिया के अंदर पाकिस्तानी जिनको अल्लाह ताला ने बहुत पैसों से नवाजा हुआ है वो भी अगर इसी तरह सामने आएं और दुनिया के जो ममालिक में लोग पाकिस्तानी बैठे हैं वो अपने ही उन लोगों को जो प्रॉब्लम का शिकार हैं उनकी हेल्प आउट करें, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये जो तकलीफ है ये काफ़ी हद तक रफा होती नज़र आ रही है। जी, नासिर साहब को मैं अब लाइन पर लेता हूं। जी, अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। नासिर साहब अभी लाइन पर नहीं हैं, वो कोशिश कर रहे हैं आ जाते हैं। तो मैं नाज़रीन आपको बता रहा था कि कोरोना वायरस के बारे में पाकिस्तान के अंदर हमारी आवाम को गवर्नमेंट बार बार समझा रही है और मना कर रही है और एलानिया दिया जा रहा है हर तरह से सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे मीडिया के जरिए कि आप लोग जो हैं घरों में रहें, बाहर मत निकलें, अगर निकलें तो ज़रूरत के तहत निकलें और अपने मास्क लगाएं और ग्लव्स पहनें और सैनिटाइज रखें अपने आप को। इवन गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करके इतने तंग हालात के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उन्होंने अपनी जो है गाड़ियों के जरिए स्प्रे भी करवाया। लेकिन नाज़रीन देखें, ये बीमारी जो है इससे निजात का एक ही तरीका कार है कि आप लोगों से कम फासले पर रहें और कोशिश करें कि कम से कम जो है वो टाइम अपना घर से बाहर गुजारें। और आप ये देख रहे होंगे कि इस कोरोना वायरस के बाद दुनिया के अंदर लातादाद लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। नासिर साहब हमारे साथ लाइन पर आ गए, नासिर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी सर, वालेकुम अस्सलाम अज़हर काज़मी साहब। जी नासिर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में ऑनलाइन हैं। आप ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक सऊदी अरब में, आप पाकिस्तानी हैं लेकिन सऊदी अरब में अरसा दराज से मुकीम है और आप पाकिस्तान वहां पर चेयरमैन पाक सऊदी फ्रेंडशिप एक आपने सोसाइटी बनाई है उसके आप चेयरमैन हैं।
یہ بتائیے گا کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ دنیا کے اندر تو کرونا نے تباہی مچائی ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر کرونا کس حد تک پھیلا ہوا ہے اور اس سے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ کس حد تک جو ہیں اس میں افیکٹڈ ہیں؟ جی سر، اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پوری دنیا میں اس ٹائم پہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ سعودی عرب کے اندر جو کہ کرونا کی مرض جیسے علاج کے لیے سعودی عرب کی حکومت نے ہمارے موبائلوں پہ ہمیں میسج دیے ہیں کہ آپ لوگ جس طرح بھی کوئی پرابلم ہو ہم سے رابطہ کریں، آپ کے پاس اگر اقامہ ہے یا نہیں ہے، آپ کا اقامہ رینیو ہے یا نہیں بھی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو اپنا فارم ہے سعودی فرینڈشپ کا، الحمدللہ ہم بھی اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو پاکستان کی ایمبیسی ہے، راجہ علی اعجاز صاحب جو سفیر ہیں، الحمدللہ وہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کے اپنے لوگوں کی، پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ سر سعودی عرب کی جو رپورٹ میرے پاس ہے وہ تو تقریباً کوئی وہاں پر 24,097 کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، اور ان میں 169 لوگ جو ہیں وفات پا چکے، اور 3,555 لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو کر واپس گئے، اور ان میں 3,724 لوگ ایسے ہیں جن کے کیسز کلوز کر دیے گئے۔ تو ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پورے سعودی عرب کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے یا صرف جو ہے وہ لمیٹڈ علاقے کے اندر ہے؟ نہیں سر، یہ اس طرح ہے، مختلف علاقوں میں ہے بہرحال، لیکن ہمیں احتیاط کرنے کے لیے سعودی حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہر قسم کی احتیاط کریں، لوگوں سے میل جول کم کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو الحمدللہ ہم سب پاکستانی یا دوسرے لوگ انڈین بنگالی حکومت کی کہنے کے مطابق احتیاط کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پراپر جیسے کہہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا ناصر صاحب، پہلی دفعہ ہسٹری میں پہلی دفعہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو بند کیا گیا تاکہ لوگ وہاں پر اکٹھے نہ ہوں، اور شاید اس دفعہ حج کی بھی جو پوزیشن ہے وہ کچھ مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن جو گورنمنٹ ہے ان کی وہ کہتی ہے کہ ہم مڈ میں جا کر رمضان کے کچھ ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ مدینہ منورہ بند ہوا اور مکہ کو بھی بند کر دیا گیا، تو لوگوں کے وہاں پر جو جذبات ہیں وہ کیسے ہیں؟ سر وہ جذبات اس طرح ہیں کہ جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک جسم سے خون نکل جائے تو کیا وہ آدمی کے کیا اقتصاد رہیں گے زندہ رہنے کے، سیم اسی طرح ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور مدینہ منورہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا جو دل ہے وہ مدینہ ہے، جی اگر وہ دل دھڑکنا بند ہو گیا تو سمجھ لو کہ ہم لوگ ڈیڈ ہے۔ تو اسی طرح ہی الحمدللہ ہم لوگ اور الحمدللہ مدینہ منورہ کے امام شیخ آزاد الشکری صاحب ماشاءاللہ بہت دعائیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ جلد سے جلد مدینہ منورہ کی بہاریں بحال ہو جائیں۔ اور مجھے امید ہے آج ان دنوں کے اندر ہی الحمدللہ مدینہ منورہ کی بہاریں بحال ہونے والی ہیں، کیونکہ 3 دن پہلے جو امام مدینہ مکہ مکرمہ کے تھے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، اور اس کے علاوہ جو بادشاہ ہیں اس ملک کے سعودی عرب کے، الحمدللہ انہوں نے بھی 2-3 دن پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد مسجد نبوی اور مکہ مکرمہ کی کھول رہے ہیں اور لوگوں کو انشاءاللہ اجازت دی جائے گی ادھر نماز ادا کرنے کی۔ تو یہ بات ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ اچھا ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جو سعودی عرب میں مارکیٹیں ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا مارکیٹیں کھلتی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ سامان
وہاں کے سعودی حکومت جو ہے وہ ان کے گھروں تک خود پہنچا رہی ہے دوسرے ممالک کی طرح، یا کوئی فنڈز وغیرہ جو ہیں وہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کیے ہیں گورنمنٹ نے یا نہیں کیے، اور کھانے پینے کا کیا نظام چل رہا ہے وہاں پر؟ جی سر، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سعودی حکومت کی طرف سے جو کھانے پینے کا انتظامات ہے اچھا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ پہلے تو 24 آور کرفیو چل رہا تھا، الحمدللہ آج 3-4 دن پہلے سے ان لوگوں نے کرفیو میں نرمی سر کر دی ہے، جیسے کہ صبح 9 بجے سے لے کے رات 5 بجے تک ہم کسی جگہ کچھ بھی جا سکتے ہیں ایک شہر کے اندر، جیسے کہ شہر ہیں الریاض، الخرج، قصیم، جدہ، یعنی ہم لوگ شہر کے اندر کسی بھی جگہ کسی بھی کام میں جا سکتے ہیں۔ ابھی اتنی نرمی ماشاءاللہ آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں آپ؟ جی سر، ہم کھانے پینے کی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں، اور ہمارے کاروبار اور دکانیں جو ہمارے لوگ ہیں اجنبی فیکٹری والے یا دکانوں والے ماشاءاللہ وہ اوپن کر دیے ہم نے 3-4 دن سے۔ ہم لوگ صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک کام چل رہے الحمدللہ، اور کافی نرمی آ چکی ہے سعودی عرب کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں وہ تو آلریڈی پہلے بھی ہمیں اصولت تھی، جو 24 آور کا انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تھا اس کے اندر بھی آپ کو گاڑی پہ نہیں جا سکتے تھے، پیدل جا کے آپ سپر مارکیٹ سے سامان خرید کے لا سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سر انہوں نے ہمارے لیے اس سے پہلے بھی لاک ڈاؤن میں اگر کوئی آپ کا دوست یا کسی جگہ پہ بیمار ہے، ضروری نہیں اس کو کرونا ہی ہو، اس کے علاوہ بھی اس کو اگر بخار ہے، کچھ بھی پرابلم ہے اس کے علاوہ کرونا کے، تو ہمیں وہ بھی سہولت تھی، باہر جا کے ہاسپٹل فون کرتے تھے تو وہ گاڑی آ جاتی ہے۔ اگر گاڑی نہ بھی آئے ہم اپنی گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں، اگر رستے میں حکومت کے ممبران نے کھڑا بھی کیا تو ہم بتائیں گے سر ان کی یہ پرابلم ہے، تو الحمدللہ وہ لوگ پراپر ہمارے سے تعاون کرتے ہیں۔ اچھا ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں تو جو لاک ڈاؤن کا حال ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ بہت مشکل سے کسی بات کو مانتی ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مارکیٹوں میں اگر گورنمنٹ نے اجازت بھی دیا تو وہ مجمع لگا لیتے ہیں اور مت بھیڑ چکر وہی چل رہا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے بلکہ جو فگرز ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ تو وہاں پر لاک ڈاؤن جو ہوتا ہے ان میں آپ لوگ قانون کے بالکل عین مطابق ہی سارا کچھ کرتے ہیں؟ سر اس طرح ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم جس جگہ بھی جائیں گے تو ہماری پہچان کیا ہے؟ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو ہماری یہ سعودی فرینڈشپ کے فارم سے یہی خواہش ہے کہ ہم اپنی ایک پہچان اور سعودی عرب کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں جو قانون کی خلاف ورزی ہو، جس سے ہمارے ملک کا نام خراب ہو۔ تو ہماری اور ہمارے ممبران کی یہی کوشش رہتی ہے، کیونکہ جو یہ سعودی پاک فرینڈشپ کا فارم ہے سر یہ ایک بزنس مینوں کا ہے الحمدللہ، اور یہ بزنس مین ایسے ہیں کہ ہماری سوچ اور خیالات یہ ہیں کہ ہم عام پاکستانی تک وہ بات پہنچائیں یا وہ رہنمائی کریں جس کا اس کو علم نہیں، اور جس سے وہ ایسا کوئی قدم یا ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے ملک کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اچھا ناصر صاحب میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم جب پاکستان سے میں جاتے ہیں تو یہاں پر ہم کیو کا خیال نہیں رکھتے، ہم نے کیو کے لیے بھی کہا جاتا ہے تو ہماری آخری کیو سے آدمی بھاگ کر فرسٹ میں آگے لگ جاتا ہے، تو یہاں پر تو اس طرح کا نظام ہے۔ لیکن جب ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار پھر ہمیں سارے قانون وہ جو ہیں وہ اوبے کرنے پڑتے ہیں، وہاں پھر ہم نہ کیو توڑتے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ وہاں پر اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس سے ایک تو ملک کا نام روشن ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ بیماری جو ہے اس سے نجات بھی بڑی جلدی جو ہے ایسے ممالک کو ہو جائے گی۔ اس کی چین کی مثال میں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ اچھا ناصر صاحب آپ پاکستانی آپ کا جو ہے وہ چیئرمین پاک سعودی فرینڈشپ آپ ہیں، آپ نے وہاں پر کچھ پاکستانیوں میں کوئی راشن وغیرہ بھی خود تقسیم کیا ہے؟ کیا آپ کو اجازت ہوتی ہے یا آپ کسی جگہ پر جا کے اس کو رکھ دیتے ہیں اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ جا کر جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں ضرورت مند لوگوں میں؟ یہاں کیا طریقہ کار ہے؟ جی سر ایسا ہے کہ الحمدللہ اس چیز کی ہمیں کوئی ممانت نہیں ہے
اور الحمدللہ میں نے اور میری ٹیم نے مل کر الریاض کے اندر جو ضرورت مند تھے جن کے ہمارے پاس میسج آئے ہم نے ان تک راشن پہنچایا گھر تک. اور اس کے علاوہ سر ہماری ٹیم جو ہے سعودی پاک فرینڈشپ کی جدہ کے اندر ہمارے ممبران نے راشن پہنچایا ہے الحمدللہ گھر تک. اور اس کے بعد الخرج کے اندر ہم نے پہنچایا ہے, الخبر تمام کے اندر, کیونکہ ان مختلف شہروں میں سعودی فرینڈشپ کی برانچیں ہیں جو میری خود کی ہیں, ان کے اندر ہماری یہ جو ہے ٹریول ایجنسیاں ہیں, ٹکٹنگ کا بزنس ہوتا ہے ہمارا اس میں, اور اسی کے اندر ہی ہم لوگوں کی خدمت, لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. کیونکہ ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں اس حکومت نے دی کہ آپ لوگوں کے گھر جا کے سامان دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سر ہمیں کوئی پرابلم نہیں اس لیے نہیں آ سکتی, سعودی پاک فرینڈشپ جو ہے وہ پاکستان حکومتی سفیر راجہ علی اعجاز صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہے, اور ان کی ہدایت کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. کیونکہ ہماری سب سے پہلی ترجیح اس چیز کی ہوتی ہے کہ اپنے ملک کا جو سفیر صاحب ہوں یا امبیسی کے ممبران ہوں ان کی رائے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. اصل میں یہی ہماری کامیابی ہے ہمارے ملک کی, کیونکہ ہماری چیز یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں یا اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اس غیر ملک کے اندر آسانیاں پیدا کریں. کیونکہ اس ملک پردیس میں ہر آدمی کو نفس و نفسی ہے, لیکن واحد ادارہ ہمارا ہے جو سعودی فرینڈشپ کا الحمدللہ جو بزنس مین ہے وہ اس کے ممبر ہیں. اور ہماری سوچ بزنس مینوں کی ابھی یہی ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کچھ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جی رزق ہر انسان کو اللہ دیتا ہے, تو اگر ہمیں دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے کچھ کریں, اپنے ملک کے بھائیوں کے لیے. اور اس کے علاوہ سر ایسا ہے ہمارے جتنے بزنس مین ممبران ہیں اور ان کی الحمدللہ مہربانی ہے, وہ مجھے ناقابل انسان کو چیئرمین کی عزت دیتے ہیں اور ان کا تعاون اور شانہ بشانہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی اس کورونا کی مشکل وقت میں میں نے سفیر صاحب سے راجہ علی اعجاز صاحب کو میسج دیا, سر آپ کے پاس کوئی بھی فیملی پاکستانی آئے راشن کے لیے سر پلیز اس کو میرا نمبر دیں. اور الحمدللہ اس کے علاوہ انہوں نے امبیسی نے خود بھی راشن تقسیم کیا ہے, اور انہوں ضرورت تھی گاڑیوں کی, کیونکہ لاک ڈاؤن میں وہ گاڑی باہر جا سکتی تھی جس کے پاس اٹھالتی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے, جیسے اس کو تصریح بولتے ہیں, وہ جس کے پاس ڈرائیور کے ہو وہ 24 آور جب تھا نا لاک ڈاؤن تو وہ آدمی باہر جا سکتا تھا. تو ماشاءاللہ ہم نے سعودی فرینڈشپ کی ممبرشپ نے 7 گاڑی ایسیاں بنائی تھی جن کی تصریح اور ڈرائیور اس مقصد کے لیے رکھے تھے جس جگہ پہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی کو تکلیف ہو ہم پرائیویٹ اپنی گاڑی سے ان کو راشن پہنچائیں یا ان کی مدد کریں. یہ چیز کی اصولت میں نے آلریڈی پاکستان سفارت خانہ راجہ علی اعجاز صاحب کو دے کے رکھی ہوئی. اچھا ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں پر میرے پاس ایک رپورٹ ہے کہ وہاں کی سعودی عرب کی جیلوں میں بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ قید ہیں, ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ غالباً ایکسیڈنٹ یا کوئی قرضے شرزے اور ڈفرینٹ قسم کے چھوٹے چھوٹے کیسز کے اندر جو ملوث ہیں. تو اس میں پاکستان کی جو امبیسی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنا اہم کردار ادا کرے تو وہ ان کو چھڑایا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیوں ان کی مدد نہیں کر پا رہے؟ سر آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس کا جواب اس طرح ہے سر, اللہ کی رحمت سے اس کے فضل سے جو پاکستانی جیلوں کے اندر ہیں کافی لوگ تو الحمدللہ پہلے ہمارے وزیر اعظم کی درخواست پر کافی لوگ رہا ہو گئے تھے, اور ابھی جو موجود ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جو سعودی فرینڈشپ کی ممبران ہیں یا میں ان کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے میں اپنی خود بھی کوشش کر رہا ہوں اور اپنی امبیسی راجہ علی اعجاز صاحب کو ساتھ لے کر اور کوشش کر رہے ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کی رہائی کے لیے. ابھی جیسے کہ دیکھیں ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, اتفاقاً آپ نے جو ابھی سوال کیا نا اس کے بارے میں 3 دن پہلے کی بات ہے سر, میں نے
अल्हम्दुलिल्लाह मदीना जेल के अंदर से रिक्वायरमेंट निकाली है, उसमें सर 10 कैदी हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, जो उन्होंने जुर्म किया, जुर्म उनका ये है गाड़ी एक्सीडेंट हो जाना। जो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है ये जुर्म नहीं है, अल्लाह की तरफ से उनके पास थोड़ी सी तकलीफ आई है तो अल्लाह ताला की तरफ से इंशाल्लाह चली जाएगी। और उसके अलावा कुछ ऐसे दोस्त थे जिनका कर्जे का पैसे का लेन देन था, ये तकरीबन ये 10 आदमी है जो हुकूमत ने, सऊदी हुकूमत ने उनको सजा दी हुई थी, उनका टाइम खत्म हो चुका है। और इसका मुझे इल्म 3 दिन पहले हुआ सर। नहीं तो जब उनका टाइम खत्म हो गया तो गवर्नमेंट का काम नहीं है कि उनको बेल दे दे, उनको छोड़ दे, रिहा कर दे? सर वो इस तरह है कि वो गवर्नमेंट का काम था निकालना, लेकिन उनके जो प्रॉब्लम इस बात की आ रही, उनके हरूफ हो गए थे। जो उनके कफील थे ना, उन्होंने हरूफ दे दिए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दिन पहले सफीर साहब से मेरी बात हुई है और उनको मैंने लिस्ट दी है इन आदमियों की, 10 आदमी हैं, उनके मुतल्लिका पूरी डिटेल दरखास्त में लिखकर मैंने उनको दी है कि ये 10 आदमी की क्या क्या प्रॉब्लम थी और किस वजह से ये पकड़े गए थे और इनको कितनी सजा हुई है और इनकी सजा कितनी देर होगी खत्म हो चुकी है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये है सर, आपके तावन से और आपकी मेहरबानी होगी, इनका पता करें और जो अगर इनकी कोई प्रॉब्लम आ रही है कर्जे की या कोई, आपको पता है सऊदी अरब का कानून ऐसा है, एक्सीडेंट होता है तो उसकी माफी भी आपको पैसे अदा के जरिए से पड़ती है, आपको पता ही है इस बात का। तो उसके अलावा जो कर्जा देने वाले हैं उनके बारे में मैंने ये अर्ज की है सफीर साहब को कि उनका पता करें और ये मामलात को देखें। अगर इस मामलात में कोई लेन देन की या किस चीज की भी आपको जरूरत पड़ती है, जो सऊदी फ्रेंडशिप है, इनके मेंबरान आपके साथ तामन करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये लोग ईद अपने बच्चों के साथ करें और ये सर मैंने रिक्वेस्ट अभी 2 दिन पहले की है इस बात की। और उसके अलावा इंशाल्लाह जैसे ये 10 का मसला हल होता है मदीना मुनव्वरा का, और मैंने अपने मेंबरान को भी मुख्तलिफ शहरों में कह दिया है कि जेलों के अंदर से जो जो रिपोर्टें हैं लेके मुझे भेजें और मैं अपने सफीर साहब से डिस्कस करूं और हम सब मिलकर बिजनेसमैन अपने मुल्क और अपने भाइयों के लिए आसानी पैदा करें जिससे ये लोग खैर खैरियत से अपने बच्चों के पास जाएं। आपको सर पता होगा सबसे बड़ा ये अजर का काम है जो एक मुजरम या एक कैदी को रिहा करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम कुछ जो हमारे सऊदी फ्रेंडशिप के मेंबरान हैं, हम लोग बिजनेसमैन इस काबिल हो चुके हैं कि हम अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। उससे पहले हमारे पास ये ताकत नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये मैंने 1 साल हो गया सर, मेरी वालदा अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। जब से वो दुनिया से मेरे वालदा चले गए हैं उस दिन से मैंने इरादा कर दिया जो मेरी जायदाद या दौलत है ना, इंशाल्लाह मैं इस काम पे लगाऊंगा, इस तरीके से लगाऊंगा जिससे मेरी वालदा के दर्जे बुलंद हो। मैंने किसी आलम से पूछा, उन्होंने बोला जी सबसे बड़ी दौलत औलाद है अगर नेक हो तो इस बात पे मुझे, और सबसे ज्यादा नेकी जो औलाद जैसे भी काम करती है वो वालिदैन तक पहुंचते हैं। तो मैंने ये सुनकर सोच लिया है और अल्लाह के फजल से इरादा किया है कि ये सऊदी पाक फ्रेंडशिप जो है, एक तो मैं सऊदियों को अच्छे निगाहों से और उनसे इस तरह खलाक से पेश आ रहे हैं हम लोग कि उनके अंदर हमारे मोहब्बत जाए और सऊदियों की मोहब्बत पाकिस्तानियों के अंदर जाए, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे का मकसद यही है अपने मुल्क और अपने भाइयों की मदद करना। और इस सऊदी फ्रेंडशिप के साथ जो शेख मोहम्मद दोसरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसको हमने, वो प्रेसिडेंट है इस अदारे का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी काफी हमारे साथ मदद है और शाना बशाना ये जो जेलों की रिपोर्टें हैं वो निकाल के ला रहा है और मैं उनको अपने सफीर तक पहुंचा रहा हूं सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नासिर साहब, टाइम थोड़ा मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में भी आप कोई सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अल्लाह की रहमत उसके फजल से मैंने हफ्जाबाद के अंदर सबसे पहले
کیونکہ مجھے مدینے سے پیار ہے, مدینے والے کے صدقہ ہم کھا رہے ہیں سر. کیونکہ میں نے حافظ آباد کے اندر المدینہ میرج ہال بنایا سر, اور جس کی کے لیے جو بھی کوئی قرآن خوانی, قرآن کی تعلیم کے لیے, محفل ملاد کے لیے, اور اس کے علاوہ جو بھی یتیم بچیوں کے لیے بکنگ ہے سر, وہ میری طرف سے فری ہوتی ہے ادھر. ویری گڈ. میری طرف سے نہیں ہوتی, یہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے ہے. تو سر وہ ایک تو یہ ہمارا آلریڈی 5 سال سے میں نے چالو کیا ہوا ہے یہ کام. اس کے علاوہ سر الحمدللہ کافی عرصہ دراز سے حافظ آباد کے اندر یہ روزہ افطاری کا ارینج کیا جاتا ہے, 200-300 آدمی کا ہر سال اچھے طریقے سے ان کو مہمان نوازی کی جاتی ہے. وہ ہمارے وی آئی پی جیسے مہمان ہوتے ہیں, اس طریقے سے ہم نے کبھی یہ ویڈیو یہ سوشل میڈیا پہ کبھی نہیں ڈالی, کوئی چیز بھی نہ ہی بتائیے. یہ آپ ابھی سوال کر رہے ہیں تو اس لیے بتانا اس لیے پسند کر رہا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا. آپ کو پتا ہے جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے, چہرے یا سوشل میڈیا میں فائدہ نہیں ہے. عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ اس بات کی جزا عطا فرمائیں گے جس طریقے سے کہ آپ اپنا کمایا ہوا مال لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں, اور پھر اس چھپے ہوئے ہاتھوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. ناصر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین آپ نے بھی دیکھا کہ ناصر صاحب کا تعلق جو ہے وہ سعودی عرب سے, اور آپ چیئرمین ہیں پاک سعودی فرینڈ شپ کے, اور انہوں نے وہاں پر پاکستانیوں کی بہتری اور فلاح کے لیے بہت سارا کام کیا. جیسے کہ بھی آج کل بھی وہاں پر کرونا وائرس چل رہا ہے, اور انہوں نے لوگوں کے گھروں میں راشن بھی تقسیم کیا. اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ابھی کوئی وہاں پر قیدی ہیں جن کو انہوں نے چھڑانے کے لیے کوشش کی. اور پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے حافظ آباد کے اندر بتایا کہ ایک شادی ہال ہے جہاں پر بچیوں کی فری شادیاں اور فری کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان سمیت دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام, رفاہی کام کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ آئے. اور کچھ لوگ پاکستان کے اندر میں نے دیکھے ایسے بھی ہیں جو کیمروں کے اندر تصویریں اتروا کر تمام سوشل میڈیا اور تمام دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو آج کا پروگرام ہمارا کرونا وائرس کے حوالے سے تھا. میں آپ کو اور تمام جتنے ساتھی میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے آپ کو سینیٹائز کر کے رکھیں, ماسک استعمال کریں اور گلوز استعمال کریں, اور اس کے بعد آپ اپنے خدا کے حضور میں بیٹھ کر دعا ضرور کریں کہ یا رب العالمین ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرما. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ یقیناً ہم میں سے کسی نہ کسی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اس مشکل مرحلے سے نکال دے گا. لیکن یہ بھی دعا کیجئے کہ یا اللہ پاک اس ملک کے اندر ذخیرہ اندوز جو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ ہدایت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.